من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما. نبی علیہ السلام کی عادات مبارکہ اور آپ علیہ السلام کی جدوجہد جس مشن کو لے کے آپ علیہ السلام چلے ہیں، جس کاج کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، ان عنوانات کے حوالے سے چند باتیں میں نے پچھلے جمعات میں ذکر کی تھی۔ نبی علیہ السلام کی اخلاقیات میں آپ کی زبان اور آپ کے الفاظ کا استعمال کیسا تھا، آج اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے دل میں اتار دیں، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دیں۔ کیا کہا جائے، کس طرح کہا جائے، الفاظ نہیں ہیں کہ وہ بتا سکیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت میں آپ کی زبان کا کردار، آپ کے اقوال کا کردار، آپ کی باتوں کا کردار کتنا اس طرح ہمیں رہنمائی کرتا ہے، کس طریقوں سے ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کون سے موقع پہ کس طرح بات کرنی چاہیے، غم کے موقع پہ کس طرح بات کرنی ہے، خوشی کے موقع پہ کس طرح بات کرنی ہے، کوئی ہمارا موافق ہے تب ہم نے کس طرح بات کرنی ہے، کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے تب ہم نے کس طرح بات کرنی ہے، اور کوئی ہماری مخالفت میں سریعام باتیں کر رہا ہے پھر ہمیں کس طرح بات کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں ہر طریقہ سمجھایا، ہر طریقہ بتایا اور ہر طریقہ کر کے دکھایا۔ ہماری زندگی میں آپ علیہ السلام کی زندگی کا مشن ہے کہ آپ یہ چیزیں امت کو سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، تو اگر امت نے ان کی یہ چیزیں نہ سیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس مشن پہ نہ چلے، اس مقصد کے اوپر امت نہ چل سکی جس مشن کو، جس مقصد کو لے کے آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ گفتگو کے اندر، بات چیت کے اندر کوئی شخص ہمارا موافق ہے، کوئی شخص ہماری تائید کر رہا ہے تو ہم تو بالکل اوکے ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اور جب بات سے اتفاق ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں جب ہماری بات سے اتفاق ہو رہا ہو۔ لیکن آپ علیہ السلام کا اس میں طرز اور تعلیم بالکل ایک دوسرے نہج کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما ابغض بغيضك يوما ما عسى ان ابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کہ اگر تم نے کسی سے موافقت کرنی ہے تو ایک حد تک کرنا، اگر تم نے کسی کی تائید کرنی ہے تو ایک حد تک کرنا، ایک اصول میں کرنا۔ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا مخالف ہو تو تمہیں شرمندگی ہو، یار یہ تم غلط ہو گیا۔ ہمارا حکمران ہے، جو چاہے کرے، سفید کرے کالا کرے، ہم اسی کے حمایتی ہیں، ہم فلاں کے فالوورز ہیں، سفید کرے سیاہ کرے ہم اسی کے حمایتی ہیں۔ ہماری حمایت کا اصول ہونا چاہیے، ہماری تائید کا اصول ہونا چاہیے، جو اس تائید کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، جو اس اصول سے ہٹ کر ہے ہم اس کی تائید نہ کریں۔ ایک بات سکھائی، کوئی ہمارا مخالف ہے تو ہم اس کی بات میں اس کی مخالفت اس وقت کریں جب وہ ایک اصول سے ہٹ کر ہو، اور اس سے جو مخالفت ہو اس اصول کے تحت ہو، اس کی ذات سے مخالفت ہرگز نہ ہو، بلکہ اس کے اصول سے مخالفت ہو۔ تو جب مخالفت ہوگی تو اعتدال رہے گا، جب مخالفت ہوگی تو زبان زیادہ نہیں کھل سکے گی، کیوں؟ ایک اصول کے تحت میں بولتا ہوں، ایک اصول کے تحت میں خاموش رہتا ہوں، ایک اصول کے تحت میں تائید کرتا ہوں،
ایک اصول کے تحت میں مخالفت کرتا ہوں اور ایک اصول ایسا ہے کہ جس میں نہ تائید کرتا ہوں نہ مخالفت کرتا ہوں. یہ بات ہر بندے کو، ہر جو سمجھدار انسان ہے اس کو سمجھ میں بڑی آسانی سے آ سکتی ہے. یہی اصول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ کسی کا حمایتی نہ بنو، اس کے اصول کے حمایتی بنو. ذات کے اعتبار سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے نبی کے بعد، ذات کے اعتبار سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کی مکمل حمایت کی جائے، اصولوں کی حمایت ہوگی. ذات کے اعتبار سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی مخالفت کی جائے، ہاں اصولوں کی مخالفت ہوگی. ذات کے اعتبار سے کوئی کسی کا مخالف نہ بنے، ذات کے اعتبار سے کوئی کسی کے مخالف پارٹی میں نہ کھڑا ہو کہ یہ فلاں ذات کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے تعصب کی جڑ کو مٹایا. تعصب کی کہ میں اس سے مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق فلاں سے ہے. آپ نے اس کو سب سے پہلے جڑ سے کاٹا. ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے، مسلمہ کذاب کے اوپر ایمان لے کر آیا. تو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ مسلمہ سچا ہے. کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل سچے ہیں، اور جو مسلمہ ہے یہ کذاب الربیہ تھا، یہ ربیہ کا کذاب ہے. ولیکن کذاب الربیہ خیر من صدیق مضر. مضر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سچے ہیں، ان سے ہمارا جھوٹا جو ہمارے قبیلے کا وہ ہمیں زیادہ پسند ہے. آپ نے سب سے پہلے اس تعصب کی جڑ کو مٹایا کہ میں اس کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فلاں گناہ کا کام کرتا ہے. نہیں، میں اس کی موافقت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے فلاں اچھے کام کیے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی نے جو سکھائے اصول موافقت کے اور مخالفت کے، وہ سکھائے کہ اصول کے تحت کسی کی موافقت کرو اور اصول کے تحت کسی کی مخالفت کرو. محض اس کے کسی زبان سے ہونے کی وجہ سے، اس کی کسی پارٹی سے ہونے کی وجہ سے، اس کے کسی قبیلے کی ہونے کی وجہ سے، اس کے کسی اچھے کام کرنے کی وجہ سے، اس کے کسی برے کام کی وجہ سے نہ اس کی مخالفت کرو نہ اس کی موافقت کرو. میں فلاں کے خلاف ہوں اس لیے کیوں جی وہ گانے گاتا ہے، نہیں. میں فلاں کے موافق ہوں اس لیے کہ وہ بڑے بڑے مدرسے بناتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے، نہیں. اصول کے تحت موافقت کرو اور اصول کے تحت مخالفت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، اس تعلیم سے کسی سمجھدار انسان کو اختلاف نہیں ہو سکتا. یا آپ علیہ السلام کی ایسی تعلیم، آج تک کوئی غیر مسلم اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر تو اختلاف کیے ہیں انہوں نے، لیکن آپ کی تعلیم کے اوپر کوئی اختلاف نہیں کر سکا. آپ کی تعلیم اور آپ کے اسباب کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم غلط ہے، کوئی کہہ نہیں سکا، کہا ہے تو ثابت نہیں کر سکا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک اصول گفتگو کے اندر. دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کی گفتگو کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں اپنے گفتگو میں مخالفت کا اظہار نہیں کیا، اختلاف کا اظہار کیا، مخالفت کا اظہار نہیں کیا. اختلاف اور مخالفت میں دونوں میں فرق ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ قبیلہ تھا جو پورے عرب میں صرف پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا. یعنی ان قبیلے کے بچے بھی پڑھتے تھے، بوڑھے بھی پڑھتے تھے. اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، پڑھنے لکھنے کا معاملہ نہیں تھا. بچہ پیدا ہوتا تھا 5-6 سال کا ہوتا تھا تو اس کو کام پہ کھڑا کر دیتے تھے. جب 8-10 سال کا ہوتا تھا تو اس کو باہر تجارت کے لیے بھیجتے تھے. وہ تجارت کرتا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ، اور جب ان کے بڑے جب یہ 15-16 سال کا ہو جاتا تو تجارت سیکھ جاتا تو پھر خود تجارت کے لیے جایا کرتا تھا. ایسی کھیتی باڑی کرتے تھے. ایسی تعلیم اور پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کا جو قبیلہ اشاعرہ تھا، ان کا قبیلہ اشعریہ یہ پڑھنے پڑھانے کا ذوق رکھتا تھا. یعنی بچپن سے ہی بچوں کو پڑھاتے تھے اور ایک خاص عمر کے لمٹ تک بچوں کو پڑھاتے تھے، اور پھر انہی کا قبیلہ جا کے دوسروں لوگوں کو تعلیم دیا کرتا تھا. جیسے کہ چاند دیکھنے کی تعلیم، سورج کے ذریعے سے وقت دیکھنے کی تعلیم، اس طریقے سے لکھا ہوا پڑھنے کی تعلیم، خط لکھنے کی تعلیم. اسی طریقے سے بازار کے اندر جو سودے ہوتے تھے، جو آج کل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، تو اس زمانے میں لکھائی کے ذریعے سے وہ سودے ہوا کرتے تھے، لکھائی کے ذریعے سے معاہدات ہوا کرتے تھے. تو ان معاہدات کو لکھنے کا یہ قبیلہ کام کرتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، کیا ہمیں بول رہے ہیں
آپ نے فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، ان قوموں کا کیا بنے گا جو پڑھتے تو ہیں لیکن دوسروں کو نہیں پڑھاتے، بس اپنے بچوں کو پڑھاتے، دوسروں کو نہیں پڑھاتے۔ تو یہ تو ان کے قبیلے کا ترہ تھا، سب جانتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیٹھ گئے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ختم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمرہ مبارک میں تشریف لے کر گئے تو اکیلے میں پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، آپ نے وہاں بھی نام نہیں لیا، ابو موسیٰ میں تمہارے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اتنی بڑی تعلیم ہے کہ کسی کو نام لے کے ذلیل نہیں کرو، کسی کو نام لے کر رسوا نہ کرو، اپنے کسی اکیلے میں آپ کسی کو برا سمجھتے ہیں بالکل سمجھیں، لیکن کسی مجمع کے اندر آپ لوگوں کو نام لے کے برا سمجھیں گے، لوگوں کا نام لے کے ان کی برائی بیان کریں گے، یہ میرے نبی کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ چار ہجری کے اندر غزوہ بنو مصطلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں، تو راستے میں کیا ہوا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کچھ 2 سال ہوئے تھے، یعنی شادی کو 2 برس ہوئے تھے، تو بڑی ہلکی پھلکی تھی، یعنی جسم بالکل ہلکا پھلکا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ سفر پہ گئی تھی غزوہ بنی مصطلق پہ، تو جب سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک موقع پہ حضرت عائشہ راستے میں اتری اور قضاء حاجت کے لیے چلی گئی۔ جب قضاء حاجت سے واپس آئی ہیں تو اپنی پالکی ہوتی تھی، اس پالکی کو اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور پالکی بند ہوتی تھی تاکہ اس کے ذریعے سے پردہ ہو سکے۔ تو پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو پالکی کے اندر حضرت عائشہ کے بیٹھی، پھر دیکھا کہ میرا تو ہار گلے میں جو تھا وہ میرا ہے ہی نہیں، تو فوراً اتر کے بھاگی۔ تو صحابہ کرام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر ہیں یا نہیں، انہوں نے پالکی کو اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ کے پالکی کو باندھ دیا۔ حضرت عائشہ وہاں گئیں، جب وہاں پہ دیکھا تو وہاں تلاش کرتی رہی کافی دیر گزر گئی۔ جب تلاش کیا تو دیکھا وہاں پر ہار پڑا ہوا تھا جہاں پر بیٹھی تھی، تو ہار اٹھایا، واپس آئی تو دیکھا کہ لشکر جا چکا ہے۔ لگے کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی، یہ کیا ہو گیا، سارا لشکر چلا گیا اور میں یہاں اکیلی رہ گئی، میرے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ تو فرمانے لگی کہ میں وہیں پہ بیٹھ گئی، اس لیے کہ جب لشکر اور قافلے چلا کرتے تھے تو قافلے کے پیچھے چند ایک افراد آیا کرتے تھے، تو قافلے کا کوئی سامان اگر گر گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ اٹھاتے تھے اور اٹھا کے لے کے آ جاتے تھے اور قافلے کو دے دیتے تھے۔ ایسے مقدمۃ الجیش بھی قافلے سے آگے چلتا تھا اور کچھ لوگ قافلے سے پیچھے چلا کرتے تھے۔ تو ایسے وہاں پر ایک صحابی تھے جو کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ میں سے تھے، وہ اکیلے پیچھے تھے اور آگے لشکر چلا گیا تھا، اور لشکر سے آگے مقدمۃ الجیش میں بھی ایک آدمی تھا۔ تو یہ جب آئے تو دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کالے برقعے کے اندر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو فوراً بخاری کی روایت فوراً استرجاع پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اما عائشہ صدیقہ اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور تھوڑی دور چل کے وہاں پر پشت کر لی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی، اور اونٹنی پہ بیٹھنے کے بعد اونٹنی کھڑی ہوئی، حضرت صفوان بن معطل نے اونٹنی پکڑی اور کچھ فاصلے پر تھا، یعنی ایک منزل کے فاصلے پر تھا، جسے آپ 3-4 گھنٹے کہہ سکتے ہیں، تو 2-3 گھنٹے کہہ سکتے ہیں، اس منزل پر حضرت صفوان بن معطل نے اونٹ کو پہنچایا۔ تو وہاں سے عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین، اس نے دیکھا عائشہ اور صفوان بن معطل کے ساتھ اکیلی آئی، یہ دیکھو یہ گڑبڑ ہو گئی، اور اس نے شور مچایا، اور منافق تھا، اس نے ایسا شور مچایا کہ پورے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ عائشہ صدیقہ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، بتایا کہ میں پیچھے رہ گئی تھی، چنانچہ اپنی پالکی میں بیٹھ گئی اور پالکی میں بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچ گئی۔ یہاں پر عبداللہ بن ابی نے پورے مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دی، اور ایسی کھلبلی مچائی کہ بعض صحابہ پریشان ہو گئے۔ حسان بن ثابت پریشان ہو کے کہنے لگے جی واقعتاً انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، اور اس کے بعد کئی بدری صحابہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور کئی خواتین اس میں شامل ہو گئی کہ واقعتاً اما عائشہ سے کچھ غلطی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت ابو ایوب انصاری
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان رہے. حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں ام ایوب کیا کہتی ہے, یہ کیا قصہ ہوا ہوگا, کیا واقعتاً یہاں پہ کچھ غلطی ہوئی ہے؟ تو ام ایوب کہنے لگی کیا سوچتا ہے, اگر صفوان کی جگہ تو ہوتا تو عائشہ کی طرف گندی نگاہ سے دیکھ سکتا تھا؟ الامان استغفر اللہ, ایسا ہو نہیں سکتا. فرمایا کہ صفوان جتنا ایماندار ہے, یہ بتاؤ کہ اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو صفوان کچھ ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں, اللہ مجھے معاف فرمائے. وہیں پہ توبہ کی. اللہ کے نبی خود اتنے پریشان کہ حضرت عمر سے پوچھا, عمر کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ نے خود عائشہ سے نکاح کیا تھا یا اللہ نے کروایا تھا؟ کہا کہ اللہ نے کروایا تھا. تو یا رسول اللہ, آپ کے جسم پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک مکھی بیٹھی ہو, تو اللہ آپ کے گھر میں کسی خراب عورت کو بھیجے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جب مطمئن ہوئے تو آپ پہنچے ہیں مسجد نبوی میں. ایک طرف اوس کھڑے ہیں, ایک طرف خزرج کھڑے ہیں, اور دونوں سے آپ نے پوچھا اور جو اعلان فرمایا وہ بات بتانے کے لیے میں نے واقعہ مختصر سے ذکر کیا, ورنہ یہ واقعہ تو شاید گھنٹہ ڈیڑھ طویل واقعہ, بہت لمبا واقعہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بدگمانی پھیلائی ہوئی ہے, آپ لوگ فیصلہ کریں کہ بدگمانی ٹھیک ہے یا غلط ہے. اللہ اکبر. سارا مدینہ جانتا ہے کہ بدگمانی پھیلانے والا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام نہیں دیا. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ نام لے دیں, آپ نام لے دیں, اگر اوس میں سے ہے تو میں قتل کروں گا, میں قتل کروں گا, اور خزرج میں سے تو سعد بن عبادہ قتل کرے گا. یعنی آپ صرف نام لے دیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں, سارا مدینہ گواہ ہے کہ یہ سازش کس نے کی ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اتر آئے, آپ نے نام نہیں دیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام نہیں دیا. ہم بھری مجلسوں کے اندر بول دیتے دیکھو فلاں آدمی کتنا گندا ہے, فلاں آدمی کتنا برا ہے, فلاں عورت کیسی بری ہے. کسی عورت کے بارے میں پتہ چلا جی وہ ایسی ہے ویسی ہے, نہ کوئی گواہ, نہ کوئی دلیل, نہ کوئی ثبوت. دیندار لوگ, عام لوگوں کی بات نہیں, دیندار لوگ بغیر کسی ثبوت کے محض کسی اخبار میں خبر پڑ لی یا کسی نے بتا دیا, اس اندازے سے ایک تیسرا اندازہ, اس تیسرے اندازے سے ایک چوتھا اندازہ قائم کر کے بدگمانی در بدگمانی, ایسی بدگمانیاں قائم ہو جاتی ہیں صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, چور آیا اور چور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے اس کا ہاتھ کٹوایا, اور ہاتھ کٹوانے کے بعد حضرت شمال کو بلایا, ارے مجھے کیوں بتایا, مجھے نہ بتاتے نا, مجھے نہ بتاتے تھا کہ اس کا ہاتھ نہ کٹتا. آپ اتنا روئے. ایک صحابی کو رجم ہوا, آپ نے اس صحابی کو بلایا جس نے ان کو مشورہ دیا تھا اللہ کے نبی کے پاس. فرمایا ارے تم اپنا کپڑا اس پہ ڈال دیتے, اس کو کہہ دیتے جیسے ابو بکر اور عمر نے منع کیا تھا کہ تم توبہ کر لو, تمہاری معافی ہے, اپنا گناہ اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر نہ کرنا. لیکن تم نے بتایا کہ 4 دفعہ مانو گے تو اللہ کے نبی سزا دلوائیں گے, تو تم اس کو منع کر دیتے, اس کو روک دیتے. اپنا عیب چھپانے کا حکم دیا ہے, اپنا اتنا بڑا عیب چھپانے کا حکم دیا, دوسرے کا عیب کھولنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد ایک یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو دوسروں کی برائیوں سے پاک رکھیں. اگر کسی کی برائی ایسی ہے کہ بتانا ضروری ہے تو کنایتاً بتائیں, نام نہ لیں کسی شخص کا نام. اتنے واقعات ہیں آقا علیہ السلام کی زندگی کے, لیکن خلاصتاً میں نے ایک 2 باتیں رکھی ہیں. یہ آقا علیہ السلام کا مشن میں سے ایک مشن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سے پڑھ لیجیے.